تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک منظر ایسا بھی آتا ہے جس نے بغداد کی فضا کو لرزا دیا تھا۔ 13 جولائی 855 عیسوی کا دن تھا جب امام احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا تو گویا بغداد غم سے ڈھک گیا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی اس سوگ میں شریک تھے۔ گلیاں انسانوں سے بھری پڑی تھی، دجلہ کے کنارے تک ہجوم پھیل گیا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار، ہر دل مضطر، ہر زبان پر ایک ہی نام، احمد ابن حنبل۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس روز آسمانی مذاہب کی حدیں مٹ گئی۔ یہود و نصارہ نے بھی اس مرد حق کے جنازے میں شرکت کی، اور بعض روایتوں کے مطابق کئی غیر مسلم اسی لمحے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ یہ منظر کسی سیاست یا طاقت کا نہیں تھا، یہ کردار کی قوت کا ظہور تھا۔ یہ ایمان، استقامت اور زہد کی خوشبو تھی جو مذہب و ملت کی دیواروں کو پگھلا گئی تھی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اسے تاریخ اسلام کا نادر ترین واقعہ قرار دیا، اور اب 12 صدیاں بیت جانے کے بعد وہی روحانی منظر ایک اور سرزمین پر دہرایا گیا، حبشہ کی مٹی پر، نجاشی کے دیس ایتھوپیا میں۔ یہ 2025 کی بات ہے، ارے کل پرسوں کی بات ہے، جب مفتی اعظم ایتھوپیا الحاج عمر ادریس کی رحلت ہوئی۔ ایڈس ابابا کی سڑکیں انسانوں کے سیلاب سے بھر گئی۔ صدر مملکت، وزراء، علماء، راہب، پادری، عام شہری سب جمع تھے، سب غمگین، سب متاثر۔ عجیب منظر تھا۔ نماز جنازہ میں صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی احترام و عقیدت کے ساتھ شریک تھے، گویا تاریخ نے پھر سے امام احمد کے بغداد کا باب کھول دیا ہو۔ مفتی عمر ادریس نے نصف صدی سے زائد عرصہ ایتھوپین اسلامک افیئرز سپریم کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے اسلامی وقار، قومی وحدت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا علم بلند رکھا۔ ان کی قیادت میں اسلامی ادارے منظم ہوئے، شرعی تعلیم کو فروغ ملا، اسلامی بینکاری نے بنیاد پائی، اور سب سے بڑھ کر دین کا چہرہ نرمی، حلم اور فہم دین سے جگمگا اٹھا۔ وہ سخت لہجے کے عالم نہیں تھے بلکہ نرم گفتار داعی، درد مند مربی اور حکیم المزاج رہنما تھے۔ انہوں نے قرآن مجید سے ایسا رشتہ قائم کیا جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کا درس اور ترجمہ 300 سے زائد مرتبہ مکمل کرایا۔ ہر بار گویا وہ اپنے سامعین کے دلوں میں نیا ایمان، نیا شعور، نیا نور اتارتے رہے۔ ان کے حلقہ درس میں صرف آیات نہیں پڑھی جاتی بلکہ دلوں کی گتھیاں سلجھائی جاتی، زندگی کی راہیں روشن کی جاتی۔ وہ درجنوں گرا قدر کتب کے مصنف تھے۔ ان کی تحریریں فصاحت میں جواہر، بلاغت میں چراغ اور حقیقت میں آئینہ دل تھیں۔ ان کی علمی میراث کتابوں، فتاوی اور خطبات میں بکھری ہوئی ہے، اور ان کے شاگرد آج بھی ان کے الفاظ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دہراتے ہیں۔ ان کی وفات پر ایتھوپیا کے صدر تائے اتسکے سلاسے نے کہا، الحاج عمر ادریس صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں تھے بلکہ وہ پوری قوم کے لیے امن، وحدت اور فہم انسانیت کے علم بردار تھے۔ وزیر اعظم آبی احمد نے کہا، مفتی عمر ادریس ایتھوپیا کے امن، اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کے ستون تھے۔ ان کی قائدانہ بصیرت اور دردمندانہ قیادت کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ صرف مسلمانوں کا دکھ نہیں تھا، عیسائی، چرچ اور دیگر مذاہب کے رہنما بھی سوگوار تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہ جنازہ انسانیت کے اتحاد کی علامت ہے۔ اور واقعی یہ منظر یاد دلا گیا کہ جب دین کے نمائندے عدل و حلم کے ساتھ قیادت کریں، جب ان کے دلوں میں اخلاص اور لبوں پر اخلاق نبوی کا رنگ ہو تو دلوں کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں، انسانیت ایک قلب میں ڈھل جاتی ہے، ایمان اور کردار کا نور نسل و مذہب کی تمام دیواریں گرا دیتا ہے۔ ایتھوپیا میں مفتی عمر ادریس کا جنازہ گویا بغداد کے امام احمد کے جنازے کی باز گشت تھا، جہاں ایمان، انسانیت اور احترام نے ایک بار پھر اعلان کیا، حق دلوں کو جوڑتا ہے، اخلاص دلوں کو فتح کرتا ہے، اور محبت مذہبوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ دنیا کو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبی کے اخلاق پر چلنے والے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے علماء، رہنما اور داعیان دین نرمی، حلم اور سچائی کے ساتھ کردار پیش کریں تو یقین جانیے آج بھی ایمان زندہ ہو سکتا ہے، آج بھی غیر مسلم دل بدل سکتے ہیں، آج بھی امام احمد اور مفتی عمر ادریس جیسے کردار زمین پر آسمانی روشنی بکھیر سکتے ہیں۔